السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، حدیث کے آج کے سبق میں ہم حدیث نمبر 147 سے پڑھنے لگے ہیں، توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فقال، اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما یوجب الحج؟ قال الزاد والراحلۃ، کیا چیز حج کو واجب کر دیتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سامان سفر اور سواری۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو عزیز طلبہ قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے، یہ کہ حج ان لوگوں پر فرض ہے جو سفر کر کے مکہ معظمہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ سواری کا انتظام، کھانے پینے کی ضروریات، اتنا سرمایہ ہو کہ جو اس زمانے کے گزارنے کے لیے کافی ہو، تو یہ اس گزارے میں کہ گزارے کے لیے وہ کافی ہو سامان، تو اس گزارے میں علماء نے ان لوگوں کو بھی شامل کیا ہے کہ جن کی کفالت جانے والے کے ذمے ہو۔ جن کی کفالت جانے والے کے ذمے ہے، وہ ان کو بھی خرچہ پورا کر کے دے۔ اس کے بعد اگر اس پر استطاعت معلوم ہوتی ہے کہ حج کرے گا، تو پھر اسے حج کے لیے جانا چاہیے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من حج فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدته امہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے حج کیا، اس میں نہ تو کوئی شہوانی اور فحش بات کا ارتکاب کیا، نہ اللہ کی نافرمانی کی، تو وہ گناہوں سے ایسا پاک صاف ہو کر واپس ہوگا جیسا کہ اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، کہ ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک کفارہ ہو جاتا ہے اس کے درمیان کے گناہوں کا۔ والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنۃ، اور حج مبرور کا بدلہ تو بس جنت ہی ہے۔ حج مبرور کہتے ہیں مخلصانہ حج، پاک حج، گناہوں سے یعنی پاک۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تابعوا بین الحج والعمرۃ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پے در پے حج کیا کرو، حج اور عمرہ، کیونکہ حج اور عمرہ فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کرتے ہیں، کما ینفی الکیر خبث الحدید والذہب والفضۃ، جس طرح لوہار اور سونار کی بھٹی لوہے اور سونے چاندی کا میل کچیل دور کر دیتی ہے۔ ولیس للحجۃ المبرورۃ ثواب الا الجنۃ، حج مبرور کا صلہ اور ثواب تو بس جنت ہی ہے۔ مطلب یہ ہے عزیز طلبہ کہ جو شخص اخلاص کے ساتھ حج یا عمرہ کرتا ہے، وہ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت میں غوطے لگاتا ہے اور غسل کرتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ گناہوں سے، گندے اثرات سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فضل ہوتا ہے کہ فقر، محتاجی اور پریشان حالی سے اسے نجات مل جاتی ہے۔ اور باقی اخلاص کے ساتھ کیے ہوئے حج اور جس کو حج مبرور کہتے ہیں، اس کے صلے میں اللہ رب العزت جنت عطا فرمائیں گے
اور یہ اللہ تعالیٰ کا قطعی فیصلہ ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال الحاج والعمار وفد اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ حج اور عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں۔ ان دعوہ اجابہم وان استغفروہ غفر لہم، اگر وہ اللہ سے دعا کریں تو ان کی دعا قبول فرمائے، اور اگر وہ اس سے مغفرت طلب کریں تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا لقیت الحاج فسلم علیہ وصافحہ ومرہ ان یستغفر لک قبل ان یدخل بیتہ فانہ مغفور لہ۔ جب کسی حج کرنے والے سے تمہاری ملاقات ہو، اس کے اپنے گھر میں پہنچنے سے پہلے اس کو سلام کرو اور مصافحہ کرو اور اسے مغفرت کی دعا کے لیے کہو، کیونکہ وہ اس حال میں ہے کہ اس کے گناہوں کی مغفرت کا فیصلہ ہو چکا۔ اس لیے عزیز طلبہ اس کی دعا قبول ہونے کی خاص توقع ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ من خرج حاجا او معتمرا او غازیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کا جو بندہ حج یا عمرہ کی نیت سے یا راہ خدا میں جہاد کے لیے نکلا، ثم مات فی طریقہ کتب اللہ لہ اجر الغازی والحاج والمعتمر، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے واسطے وہی ثواب لکھا جاتا ہے جو حج عمرہ کرنے والوں کے لیے اور جہاد کرنے والوں کے لیے مقرر ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے جو شخص ہجرت کرتا ہے اور پھر اسے موت آ پکڑتی ہے تو تحقیق اس کا اجر اللہ کے سامنے ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بہت بڑا اجر ہے، اور اللہ تعالیٰ تو بہت بڑے بخشنے والے اور بڑے مہربان ہیں۔ بہرحال اللہ کی رضا کے لیے بندہ جب خالص نیت کے ساتھ کسی کام کے لیے نکلتا ہے، اگر اس سے پہلے اس کو پورا بھی نہیں کیا، اس تک پہنچا بھی نہیں اور زندگی ختم ہو جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کا مکمل اجر عطا فرمائیں گے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اہل المدینہ ذی الحلیفۃ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحلیفہ کو اہل مدینہ کا میقات مقرر کیا، ولی اہل شام الجحفۃ، ولی اہل نجد، اور اہل نجد کے لیے کرن المنازلی، کرن المنازل کو، ولی اہل الیمنی یلم لم، اور اہل یمن کے لیے یلم لم، یہ میقات ہے۔ فہن لہن ولمن اتا علیہن من غیر اہلہن لمن کان یرید الحج والعمرۃ فمن کان دونہن فمحلہ من اہلہ، اور ان سب لوگوں کے لیے جو دوسرے علاقوں سے ان مقامات پر ہوتے ہوئے آئیں، جن کا ارادہ حج یا عمرہ کا ہو، پس جو لوگ ان مقامات کی طرف سے آئیں تو وہ اپنے گھروں ہی سے احرام باندھیں۔ وَكَذَلِكَ وَكَذَاكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُحِلُّونَ مِنْهَا، پس وہ لوگ جو ان مقامات کے سے گزر کر مکہ معظمہ کی
کے رہنے والے ہوں تو یعنی وہ ان مقامات پر جا کر احرام باندھیں گے، اور جو ان مقامات سے دور رہنے والے ہیں وہ اپنے گھر ہی سے احرام باندھیں۔ جو اس مقام کے قریب ہیں وہ اسی مقام پر بھی آ کے احرام باندھ سکتے ہیں، یعنی جو میقات بتایا گیا ہے، اور اگر دور ہیں، کافی فاصلہ ہے، تو پھر وہ اپنے گھر سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ خاص مکہ کے رہنے والے مکہ ہی سے احرام باندھیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ جو درمیان میں نے عرض کیا کہ اسی مقامات پر آ کر احرام باندھیں، بہرحال اس سے پہلے احرام باندھنا چاہیے، تو یہاں جو مکہ والوں کے لیے فرمایا گیا ہے کہ خاص مکہ کے رہنے والے مکہ ہی سے احرام باندھیں گے۔ عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال محل اہل المدینۃ من ذی الحلیفۃ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل مدینہ کا میقات ذو الحلیفہ ہے، والطریق الآخر الجحفۃ، اور دوسرے راستے سے جانے والوں کا میقات جحفہ ہے، ومحل اہل العراق من ذات عرق، اور اہل عراق کا میقات ذات عرق ہے، ومحل اہل نجد کرن، اور اہل نجد کا میقات کرن ہے۔ جی، ومحل اہل الیمن یلملم، اور اہل یمن کا میقات یلملم ہے۔ تو یہاں عزیز طلبہ 4 میقاتوں کا ذکر ہے، ذو الحلیفہ، جحفہ، کرن المنازل اور یلملم، اور 5واں ایک میقات ذات عرق ہے جو کہ اہل عراق کا میقات قرار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ آگے دیکھیے کہ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما یلبس المحرم من الثیاب۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ احرام باندھنے والا کیا کیا کپڑے پہن سکتا ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلبس القمیص ولا العمائم ولا السراویلات ولا البرانس ولا الخفاف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہ تو کرتا قمیض پہنو، نہ سر پر امامہ ہو، نہ شلوار پاجامہ پہنو، نہ بارانی پہنو، اور نہ پاؤں میں موزے پہنو، الا احد لا یجد النعلین فیلبس الخفین، سوائے اس کے کہ کسی آدمی کے پاس پہننے کے لیے چپل جوتا نہ ہو تو وہ مجبوراً پاؤں کی حفاظت کے لیے موزے پہن لے۔ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، اور ان کو ٹخنوں کے نیچے سے کاٹ کے جوتا سا بنا لے۔ وَلَا تَلْبِسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مِّنْهُ وَلَا تَلْبِسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَا وَرْسٌ، ایسا بھی کوئی کپڑا نہ پہنو جس کو زعفران یا ورس لگا ہو۔ مطلب یہ ہے عزیز طلبہ کہ یہی جو حدیث میں حکم آیا ہے یہ ان تمام کپڑوں کا ہے جو مختلف زمانوں میں اور مختلف قوموں میں، ملکوں میں ان مقاصد کے لیے استعمال ہوتے تھے یا ہوتے ہیں یا آئندہ استعمال ہوں گے۔ بہرحال زعفران تو بڑی مشہور سی چیز ہے، باقی ورس یہ بھی ایک خوشبودار اور زرد رنگ کی پتی ہوتی ہے۔ یہ دونوں چیزیں چونکہ خوشبو کے لیے استعمال ہوتی تھیں، اس لیے حالت احرام میں ایسے کپڑوں کے استعمال کی بھی ممانعت آئی ہے۔ اللہ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔